الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، دانشوران قوم، سامعین عزیز، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم اپنے تسلسل میں مجلس درس کی بجائے یہ جلسے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اگلے ہفتہ بھی درس نہیں بلکہ حضرت سیدنا حسین کی یاد میں جلسہ ہوگا۔ 8 محرم ہوگی، 8 محرم کی تاریخ ہوگی۔ آج 1 محرم ہے۔ 1 محرم کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ تو 1 محرم میں کئی جگہوں پر حضرت عمر کی تاریخی یاد منائی جا رہی ہے۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق تاریخوں کا کوئی التزام نہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخی یاد اس کو کوئی شرعی حیثیت حاصل نہیں۔ 8 محرم کو بھی انشاءاللہ حضرت حسین کا ذکر ہوگا، اس لیے نہیں کہ محرم کی وجہ سے، بلکہ اس لیے ایک تاریخی تذکرہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک تاریخی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور میں بھی باتیں کہی تھی۔ کب کہی تھی؟ من بعد ذکر، تورات کے بعد۔ پہلے بات کہی تھی وہ تورات میں، پھر کہی گئی زبور میں، پھر کہی گئی انجیل میں، اور اب اس قرآن میں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ارض مقدس کو، جہاں بیت المقدس ہے، کہ ارض مقدس کو، شام کے اس قریب کے حصے کو، یرثها عبادی الصالحون، وراثت میں لیں گے، قبضہ میں لیں گے میرے نیک بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی حکم نہیں بیان کیا، کمانڈمنٹ، دیر از نو کمانڈمنٹ ایٹ آل۔ کمانڈمنٹ کیا ہوتی ہیں کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو۔ تو یہ کسی حکم کا بیان نہیں، ایک تاریخی یاد ہے۔ کس کی؟ تورات کی۔ کس کی؟ زبور کی۔ کس کی؟ انجیل کی۔ کس کی؟ اس ارض مقدس کی جس کے بارے میں فرمایا یرثها عبادی الصالحون، اس کو اپنے قبضہ ملیں گے میرے مقبول بندے۔ تو اللہ نے بھی یہ جو ذکر کیا تاریخی درجے میں کیا نا، تو ہم نے کہا ہم بھی تاریخی یاد منا لیتے ہیں۔ تو ہم شرعی اعتقاد کے ساتھ نہیں کہہ رہے، کسی وقت بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر، تو تاریخ کا کوئی تعین یا تقید نہیں۔ اب میں آپ حضرات کو صرف ایک سوچ کی اور فکر کی دعوت دیتا ہوں، پیشتر اس کے کہ میں اس آیت کا
پھر پڑھوں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ قرآن کریم میں سورہ انبیاء کے آخری حصے میں ہے۔ جس کا دل چاہے بعد میں اپنے ہاں قرآن کریم میں اس آیت کو پڑھ لے، دیکھ لے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے دماغ میں، اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں ایک بات کا آپ خیال کریں، میں آپ سے کہتا ہوں، لیکن یہ بالکل امیجن کرنا ہے، اپنی عقل اور سمجھ کو ذرا پھیلا کر سوچنا ہے، اور آپ کا ذہن جو جواب دے وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن میرے بیان میں آپ اس بات میں پھر بڑی لذت پائیں گے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ وہ اونچے اسرار ان بزرگوں کے ذکر سے آپ کو نصیب ہوں گے، لیکن خدا را اپنی سوچ کو ذرا اونچا کیجئے، اپنی فکر کی پرواز کو بلند کیجئے، اور اس میں نہ رہیے کہ آپ اس کو اپنے موبائل میں لے آئیں، یاد میں لے آئیں۔ یاد وہی ہے جو دماغوں میں اترے۔ میں ایک بات کہوں جو عام کسی مجمع میں کہی جائے تو لوگ ہنسیں گے کہ کیسی بات ہے، عقل و فکر سے بالا، بالکل سمجھ نہیں آ رہی، لوگ یہی کہیں گے۔ لیکن جو بات اللہ تعالیٰ کے اسرار میں ہو اور اپنے وقت پر کھلے، پھر پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نادانی کی بات نہیں۔ تو پہلے میں ایک سوال عرض کرتا ہوں، اس سوال کو ذرا سمجھیں، اور اس سوال کی فکر میں، اس کے پس منظر میں اور حالات کا نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیں، اور پھر سوچیں اس کا جواب کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بچہ جو اپنے ماں کے ہاں یتیم پیدا ہوا، گھر میں باپ کا سایہ پہلے سر سے اٹھ گیا، کوئی بڑا بھائی نہیں جو باپ کی جگہ پالے، اس یتیم کی جس گھر میں پیدائش ہے، اس کا تو دنیوی طور پر، اپنی فیملی کے طور پر کوئی بھی پرسانی حال نہیں۔ ہاں، وہ ایک بڑے قبیلے کا فرد تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ قریش، بڑے قبیلے کا۔ لیکن اس بچے نے، جس کی ابتدا اور جس کا بچپن سارا اس طرح شرافت میں اور حفاظت میں گزرا کہ لوگ اس کی دیانت اور امانت اور صداقت کی قسم کھا سکتے تھے، جب اسے خدا کا نام لیا تو گھر کے ہی سارے خلاف ہو گئے، قریش کا سارا قبیلہ ہی خلاف ہو گیا۔ پہلے اپنے گھر میں وہ اکیلا، کوئی بھائی نہیں، کوئی بڑا نہیں، لے دے کہ یہ تھا کہ اس کے چچا بہت ہیں، اور چچا جو تھے وہ ابو لہب کے ساتھ ہو گئے، تو یتیم کے پاس کیا رہا؟ آپ کا دل کہے گا کچھ نہیں، وہ اکیلا تھا۔ لیکن جب اس نے خدا کا نام لیا تو آپ حالات کے مطابق اندازہ کریں کہ جو خود یتیم ہوا، اس کی پاس کوئی دولت نہیں، کوئی خزانے نہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں، کوئی خدمت گزار نہیں، لے دے کے اپنا قبیلہ بڑا تھا، وہ مخالفت کی صف میں آ گیا، سوائے بوڑھے دادا کے۔ عبد المطلب ان کے دادا تھے، اس کی کچھ شفقت تھی پوتے کے ساتھ، لیکن قریش جو تھے
وہ سارے کے سارے جدا ہو گئے، مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اب آپ دنیوی طور پر خیال کریں، اس یتیم کے پاس کوئی طاقت، کوئی دنیا کا سہارا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا دل کہے گا کوئی نہیں، آپ کا دل کہے گا کوئی نہیں۔ اسے خدا کے نام کی آواز دی، اور ایک دن حجر اسود نہیں، حجر اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر باپ کو اینٹیں پتھر پکڑا رہے تھے، اس نے حجر اسماعیل پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی۔ تو آپ کہیں گے کہ جو دنیا کے اس وقت دانا، دانشور، عقل مند، سیانے، بڑی عمر کے تھے، ہر سوسائٹی میں معروف ہوتے ہیں نا سیانے، انہوں نے کیا اندازہ کیا ہوگا کہ ایک یتیم جس کے ساتھ برادری بھی نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس کی وہ بات بتاؤں جو اس نے حجر اسماعیل پر کھڑے ہو کر کہی، جہاں ان کے بڑے دادا اونچے اوپر اسماعیل علیہ السلام کبھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر وہاں ایک بات کہی۔ کیا؟ پہلے اسے مخاطب کیا اپنے قبیلے کو، جو مکہ میں بڑا قبیلہ تھا اور بڑی ان کی عزت تھی۔ ان کی وجہ سے، اس قبیلے قریش کی وجہ سے، کوئی قریش کے تجارتی قافلوں پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ڈاکو بھی ہاتھ ڈالنے سے بچتے تھے۔ جب ان کے تجارتی قافلے چلتے، کہتے نا یہ کعبے کے متولی آ رہے ہیں، کعبے چھوڑو۔ ایلاف ہے میرے رحلت الشتاء والصیف۔ اب اس نے حجر اسماعیل پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی، اور پہلا عنوان کیا تھا؟ اے معاشر قریش، کیونکہ یہی تو والی تھے، متولی تھے۔ اے معاشر قریش، اے قریش والو، اور اے مکہ کی آبادی میں رہنے والو، میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا کہتا ہوں؟ کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میرا پیغام یہ ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں کہ شرک کو چھوڑو۔ اب عربوں کے میں اپنے سادہ الفاظ میں کہتا ہوں، عربوں کے بادشاہ ہونے کا وقت آ گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک یتیم بچہ جو بڑا ہوا، کوئی پاس طاقت نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے بادشاہ ہوگے۔ تو کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو اس وقت دنیا کی سب سے معروف دو سلطنتیں تھیں، سلطنتیں۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ دو سلطنتیں۔ آج کل کسی عام طالب علم سے ہی پوچھے نا کہ دنیا کی بڑی سلطنتیں کون سی ہیں، تو عام بچہ بھی کہے گا کہ یا امریکہ، یا چائنا، روس، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ ہر کہے گا کہ جی بڑی طاقتیں کون سی ہیں؟ کہ امریکہ، جن کے ساتھ یہ انگلینڈ بھی ہے، اور چائنا جس کے پیچھے رشیا بھی ہے۔ ہر کسی کو پتہ۔ لیکن جس وقت وہ یتیم حجر اسماعیل پر کھڑا اپنی بات کہہ رہا ہے، اس وقت دنیا میں دو ہی بادشاہتیں تھیں۔ بادشاہت یعنی جس کو کہتے شہنشاہ،
پوری دنیا میں دو ہی تھی صرف، یا کسرا بادشاہ تھا شہنشاہ، اور یا کیسر۔ کیسر ایک بڑی بائزنٹائن کنگڈم، اور اس کے متعلق یا ان کی بات چلتی تھی یا کسرا کی۔ باقی دنیا میں کوئی تمدن نہیں، کوئی سلطنت نہیں، کوئی نظام نہیں۔ ایک شخص پوچھنے لگا کہ اس وقت یہ انگلینڈ کیا تھا، اس وقت انگلینڈ کی حالت تھی، یہاں یہ لوگ اتنے تمدن اور آبادی سے محروم تھے کہ یہاں کوئی آبادیوں میں کوئی نظام کچھ نہیں تھا۔ سمجھا جاتا تھا کہ جہاں سمندر قریب ہیں وہاں ڈاکوؤں کے ڈیرے ہیں۔ ہماری عام زبان میں کہیں کہ جہاں الو بول رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں کوئی سطر نہیں تھی، اور امریکہ کا تو کسی کو نام بھی معلوم نہیں تھا۔ اس وقت تک نہ کولمبس پیدا ہوا جیسے امریکہ کوئی جانے نہ، اور برطانیہ میں کوئی نظام نہیں، سمندروں کے کنارے ادھر ڈاکو ہیں، آنے جانے والے مسافروں کو لوٹتے ہیں۔ تو متمدن سلطنتیں دو ہی تھیں، یا کسرا کی تھی یا کیسر کی تھی۔ اور باقی یہ چائنا، رشیا وغیرہ میں، سائبیریا کے میدانوں میں جنگلات کے سوا کوئی آبادی تھی نہیں۔ ایسے ماحول میں دنیا میں ایک یتیم جس کے نہ اپنا برادری ہے اور نہ اپنا ہی قبیلہ ہے، خاندان اس کا اونچا ہے، عزت اس کی تاریخی ہے، کعبے کے متولیوں میں سے وہ بھی ایک ہے۔ وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے قریش۔ قریش وہ اس وقت کس حالت میں تھے؟ کوئی سلطنت نہیں، کوئی سلطنت نہیں۔ مکہ میں کوئی سلطنت نہیں تھی، جدھر گھاس پانی نظر آئے ادھر قبیلے چل پڑتے تھے، بکریوں پر گزر تھے، اونٹ ان کے جہاز سے، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو کیسر کی سلطنت تھی بڑی، اور کسرا ایران کی بڑی وسعت تھی، لیکن عرب میں تو کچھ نہیں تھا نا۔ تو یہ کیا تھے؟ ایک قسم کے بڑی سلطنتوں کے مظاہرے۔ جب ایک موسم آتا تو ان کے تجارتی قافلے یا شام کی طرف جاتے یا یمن کی طرف جاتے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اس ماحول میں اب اس یتیم کا خطبہ سنیں، فرمایا، اے معاشر قریش، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو پہلے اسی کعبہ کے بانی نے نہ کہی ہو، ابراہیم نے، کہ ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تم یہ بات مان لو اور مجھے خدا کا پیغمبر مان لو تو اب تمہاری بادشاہی کا وقت آ گیا، تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ کوئی کمانڈر ان چیف کسی ملک کا نہیں کہہ رہا، کوئی بڑا فوجی نہیں کہہ رہا کہ جس کے پیچھے آپ کا دماغ ہے کہ ہاں ہاں ہو سکتا ہے۔ اسے کن کو کہا؟ عام لوگ جو عرب کے کسی نظام پر، کسی تمدن پر نہیں تھے، ان کے تجارتی سفر تھے یا شام کو یا یمن کو۔ اس نے کہا وقت آ گیا ہے کہ تم کیا ہوگے، ذرا غور کریں، تم کیسر و کسرا کے خزانوں کے مالک ہوگے۔ جیسا کوئی آج کہے کہ تم امریکہ اور چائنا دونوں پر تمہاری حکومت ہوگی، تو وہ سمجھ آئے گا؟ کوئی کہے گا یہ تو اپنی زبان میں یہ کہیں گے نان سینس ہے، کوئی سمجھ آتی ہے؟ تو وہ جب یتیم کہہ رہا تھا اس وقت سننے والوں کی سوچ کیا ہوگی؟ سب قریش کے بڑے اب جگہ مسکراتے تھے کہ کیا کوئی دماغ کام کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تم کسر و کیسرا کے خزانوں کے مالک ہوگے؟ اور پھر کیسر و کسرا کے خزانے کے جو تم مالک ہوگے وہ بطور بادشاہ کے نہیں،
کہ تم اپنے اوپر اس دولت کو خرچ کرو گے، نہ، تم ان کو خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے مطابق۔ اس پر وہ اور ہنسے کہ اس کو باتوں کو کرنے دیتا نہیں، اور یہ کعبہ میں باوجود ہے کہ متولیوں میں سے ایک ہے، اپنی کوئی بات نہ کہہ سکے، کہ دار ارقم میں بیٹھ کر آپس میں مشورے کیا کرتے تھے باہر نکلنے کے لیے، تو اس کو موقع کوئی نہیں، اتنا ہم نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے، اور دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ تم دنیا کے بادشاہ ہوگے، کیسے و کسا کے خزانوں کے تم مالک ہوگے، اور کیسے و کسا کے خزانے پھر خرچ ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے خدا کی مخلوق پر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سننے والے کتنا اس فکرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوں گے، اور اسے بات جس کا نام دیتا تھا کہ وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتفتحن کنوز کسریٰ و کیسرا، تم کسریٰ اور کیسر کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ بڑی بڑی دونوں سلطنتیں تھیں، وہ آپس میں تو ٹکراتی تھی، جیسا پتہ چلتا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، لیکن دونوں کے نام لگے کہ تم ان کے خزانوں کے مالک ہوگے، اور پھر ثم لتنفقنہما، پھر تم ان کی جو دولت ہے اس کو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو آپ خود بتائیں، میں نے جو کہا نا سوال کروں گا، تو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کا احساس کیا کہتا ہے کہ سننے والے جو مخالف تھے وہ کتنا ہنستے ہوں گے اور کتنا مذاق کرتے ہوں گے کہ کیا بات جو ہماری عقل و فکر کی پرواز سے، حالات کی رفتار سے اور دانشوروں کی گفتار سے، ہر اعتبار سے اتنی دور کی کیا ہے۔ آپ کو یہاں انگلینڈ میں بیٹھ کر یہ بات سننے میں تو مزہ آئے گا کہ خدا کا نمائندہ بول رہا تھا، لیکن آپ اپنی بات نہ کریں، اس وقت کو سوچیں، آنکھ بند کر کے سوچیں، تصور کی دنیا میں اتریں اور غور کریں کہ اس وقت وہ یتیم کی بات کا کیا ہوگا۔ پھر کیسو کسریٰ کو فتح کرنا تو درکنار، کیسو کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کرنا درکنار، اس کو خود بھی مکہ میں رہنے نہ دیا گیا، مکہ میں، اور رات کی تنہائی میں ایک ساتھی کو لے کر وہ اس طرح نکلا کہ پیچھے تعاقب کرنے والے، پیچھا کرنے والے تلاش کرتے رہے کہاں گیا، اور جو اپنی زندگی کو وہاں مکے میں گزار نہ سکا، وہ اتنا بڑا جب اعلان کر رہا ہے تو جب وہ غائب ہوا تو یہ قریش، مکے کے عرب، ابو لہب وغیرہ، ابو جہل، یہ کیا کہتے ہوں گے؟ میں نہیں پوچھتا کہ ایکچوئل ورڈز آپ بتائیں نا، ذرا سوچ کی دنیا میں وہ کیا کہتے ہوں گے؟ یہی کہتے ہوں گے نا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ یعنی سوائے استہزاء کے، اور پہلے بھی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پہلے رسولوں سے بھی استہزاء کیا گیا، اور جب آخری پیغمبر کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے ہوں گے، اس وقت کے لحاظ سے آپ سوچیں کہ جو اس نے بات کہی تھی، آپ کے لیے تو تصدیق ہے، آپ کے لیے تو ایمان ہے، آپ کے لیے تو یقین ہے، آپ کے لیے تو مشاہدہ ہے، اور ان کے لیے یہ ایک روایت تھی، پیش گوئی تھی، ایک خبر تھی، جس کو وہ اپنی زبان میں کیا کہتے ہوں گے؟ ان کے جذبات کو، ان کے الفاظ کو اگر میں نقل کروں تو ایمان اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ خود سوچیں کیا کہتے ہوں گے۔ وقت آئے گا
تم کیسے کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے. اور جب یہ کہا کہ تم یہاں کے لوگ بادشاہ ہوگے، تو میں ذرا اس موضوع سے نکل کر تھوڑی سی ایک بات کہتا ہوں سائڈ ایشو کے طور پر، کہ جب کہا کہ تم بادشاہ ہوگے تو اس وقت کہ پھر جلدی بعد اس بیان کے پھر جلدی بعد وقت آیا کہ نا کہ کیسے کسرا کے خزانے فتح ہو گئے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد یہ دو بڑی سلطنتیں قائم ہوئی، امریکہ کی، چائنا کی، رشیا کی، لیکن اب تک آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ والے بھی جن کو سمجھتے تھے کہ یہ عرب کے بدو ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اسی عرب میں نیچے پٹرول کے چشمے جلا کر اور سونے کانے دکھا کر اس خطے کو اتنا امیر نہیں کر دیا کہ اب یہ قرض دیتے ہیں اور یہ بڑی بڑی سلطنتیں قرض لیتی ہیں، جن کی امریکہ کی موجودہ اکنامکس حالات کا پتہ ہے کہ اب بھی یہ بڑی سلطنتیں انہی عربوں کے. تو جو کہا تھا کہ تم دنیا میں بادشاہ تمہاری ہوگی، تو آج بھی اسی خطہ حجاز کی بادشاہ دنیا میں ہے یا نہیں؟ آپ کو تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب آپ کا ایمان دے رہا ہے. میں کہتا ہوں اس وقت، آج سے 15 سال پہلے، یہ کسی کے حاشیے خیال میں بات نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس نے کہا ہوا یا نہیں؟ بھائی ہوا یا نہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. کھڑے ہو کے میں ذرا سنتا ہوں. جی، یہ جو پیشگوئی آپ سر میں جو فرمائی تھی، ہاں جی، تو یہ کسی دوسری کتب یعنی شیعہ کی کتاب میں بھی حوالہ اس روایت کا کوئی حوالہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. سوال انہوں نے کیا کہ حضور نے اس وقت جو کہا تھا کہ قسم ذات کی جس قدر میں جان ہے کہ دنیا میں اب بادشاہ تم ہی ہوگے. عربوں کو کہا تھا، عربوں میں کہا تھا، مکے والوں کو کہا تھا کہ تم ہی ہوگے اور کیسے کسا کے خزانوں کے مالک ہوگے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں آپ اپنے تو بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ شیعہ کی بھی کسی کتاب میں ہے؟ ان کا منشا یہ ہے سوال کا، ان کا تو نہیں، اس سوال کا منشا یہ ہے کہ کیسو کسرا کی فتوحات ان ممالک میں مسلمانوں کا داخلہ اور قبضہ چونکہ ہوا ہے حضرت عمر کے دور میں، تو اس پیش گوئی کا جو جوہر ہے اور اس کا جو مصداق ہے وہ کھلتا ہے عمر بن خطاب پر. اور شیعہ حضرت عمر کے بارے میں بڑے بدگمان ہیں، ان کی خلافت کو خلافت صحیحہ نہیں مانتے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ دہرانے کا وقت نہیں، کیونکہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی. لیکن آپ کا دماغ مانگتا ہے کہ اس کا کنکلوژن ساری بات کا چونکہ یہی ہے کہ یہ واقعہ کسرا کے خزانے حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اور جو حضور نے اس وقت کہا تھا مکے میں، اس کا مصداق کب کھلا؟ حضرت عمر پر. تو اب کیا اس آیت کی روشنی میں اور حضرت اسماعیل پر دیے گئے خطبے کی روشنی میں ان کی بات میں کوئی صداقت رہ جاتی ہے؟ کوئی صداقت بھی رہ جاتی ہے؟ تو اس پر انہوں نے سوال کیا کہ جب شیعہ ان کی خلافت کو نہیں مانتے تو وہ بھی تو کوئی بات بتاتے ہوں گے نا کہ یہ وعدے کب ہوں گے پورے؟ وہ جو تھے پیغمبر کے وعدے کہ لطف تو نہ کنوزہ کسرا و کیسرا،
وہ کب پورے ہوں گے؟ تو آخر ان میں بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، قم میں اور تہران میں، ایران میں، ان کے بھی بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں اور ان کے بڑے بڑے مجتہد بھی وہاں تعلیم. تو آخر وہ کیا کہتے ہوں گے ان روایات سے؟ تو ان کے سوال کا منشا یہ ہے کہ یہ دنیا کے بادشاہ ہوں گے. کیا ان کے ہاں بھی وہ روایت ہے؟ تو میں آپ سوال سمجھ گئے. ان کے سوال کا منشا میری بات پر کوئی اٹیک نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ پوچھ رہا ہے کہ اتنی بڑی کھلی بات کہ کیسے و کس طرح کے خزانے کو تم فتح کرو گے، اور یہاں تک حضور نے فرمایا تھا اذا ہلاک کیسر، جب یہ کیسر ہلاک ہوگا آئندہ کیسر نہیں ہوگا، جب کسرا جائے گا اور کسرا نہیں آئے گا. تو یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں کیا شیعہ لٹریچر میں بھی ہیں یا نہیں؟ اب میں اس سے گزر کر ذرا آگے چلتا ہوں. حضور کو جب مکہ مکرمہ سے بھی نکال دیا گیا یا آپ وہاں سے نکل آئے، رات کی تاریکی میں ایک ساتھی کو ساتھ دے کر رستے میں چھپتے ہوئے، غاروں میں ٹکتے ہوئے وہ جب آئے تو پھر آئے کہاں؟ مدینہ منورہ میں. اور مدینہ منورہ میں یہ کون تھے؟ مدینہ منورہ میں یہ پناہ گزین. تو پناہ گزین ایک اصطلاح ہے کہ پناہ لینے، مکہ والے نے تو نہیں رہنے دیا، اب آگے پناہ گزین، پناہ تلاش لینے. تو پناہ کہاں ملی حضور کو؟ اور ان کے ساتھ جو مسلمان انہوں نے ہجرت کی ان کو پناہ کہاں ملی؟ مدینہ منورہ میں. تو آپ نے مدینہ منورہ آ کر بھی کوئی حملہ آوروں کی پوزیشن اختیار نہیں کی. مدینہ منورہ پر قبضہ تھا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، کہیں بنو نذیر کا، بنو قریظہ کا، بڑے بڑے ان کے قلعے تھے، بنو قینقاع کا بڑے قلعے تھے. تو آپ نے ان پر یلغار نہیں کی، ان سے معاہدے کیے، معاہدے جو شریفانہ قوموں کا تقاضا ہے اور قوموں کا شریفانہ عمل ہے، ان سے معاہدے کیے. اور جب انہوں نے وہ معاہدے پھر توڑے اور مکہ کے لوگ دشمن ابھرے، مکہ کے لوگ دشمن ابھرے ہیں، یہ ہمارا ہی یتیم، ہمارا ہی فرد مکے والا ہم سے بھاگ کر آیا، تو یہ کہاں، یہ کوئی بادشاہ ہو جائے یہاں، اس کی طاقت کو توڑو. تو انہوں نے مکہ میں پوری کوشش کی، حتیٰ کہ بدر کا مارکا آ گیا. تو بدر میں مسلمان حضور کے خلاف کون آئے تھے؟ مکہ والے. کون تھا سردار بدر میں مقابلے میں کھڑا ہونے والا؟ مکہ کا. پھر احد میں، پھر مکہ کا، پھر آگے غزوہ احزاب میں، پھر وہی سارے عرب کے قافلے ابو سفیان کے ساتھ تھے. تو مکے والے ہی آ رہے تھے. تو مسلمان اگر لڑنے والے ہوتے تو یہ جا کر مکے حالات پیدا کرتے، لیکن یہ تو لڑنے والی قوم نہیں، غلط پروپیگنڈا ہے کہ یہ لڑاکو قوم ہے، یہ لڑنے والے نہیں. تو بدر کا مار کا کہاں ہوا؟ مکہ کے قریب یا مدینہ کے قریب؟ مدینہ کے قریب وہ آئے. اور کا مار کا کہاں ہوا؟ مدینہ کے قریب. احزاب کے لشکر کہاں آئے؟ مدینہ کے قریب ہی. تو زیادتی کرنے والے تو وہ تھے جو آئے. اور یہاں حضور نے جب ان کا مقابلہ کیا، بدر میں ایسا مقابلہ ہوا، بدر میں ایسا مقابلہ ہوا کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل تک. تو کس کی قیادت میں مرے وہ؟
اسی یتیم کی قیادت میں، اور جو اس نے کہا تھا کہ کس طرح دنیا کی طاقتیں پامال ہوں گی، بدر میں ان کا حال دیکھا، احد میں دیکھا، پھر احزاب میں دیکھا، تو دنیا حیران تھی۔ تو جن لوگوں نے ان مکہ والوں سے معاہدہ توڑ کر ان کی مدد کی، وہ کون تھے؟ یہودی۔ یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، کہ یہ جو لوگ تھے، انہوں نے اس وقت کہا کہ ہاں یہ جو یہاں عرب آ گئے، یہ طاقت مار رہے ہیں، تو انہوں نے معاہدوں کی کوئی پرواہ نہ کی، ان کے ساتھ ساز باز کرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جلال ظاہر کیا اس یتیم کی قیادت میں، کہ پھر یہ معاہدہ توڑنے والے یہودیوں کو بڑے بڑے قلعوں کے باوجود وہاں سے نکلنا پڑا۔ انہوں نے پھر خیبر میں جا کر پناہ لی۔ تو پھر خیبر میں جو ادھر تو ان کو مکے والوں کو مزہ چکھایا گیا، بدر میں، احد میں، احزاب میں، اور جب وہ گئے یہودی بھاگ کر معاہدے توڑ کر خیبر میں، تو پھر خیبر کا مارکا بھی ہوا، اور خیبر کا مارکا بھی محمد مصطفیٰ کی قیادت میں فتح ہوا۔ تو اب دنیا حیران ہے کہ یا اللہ، ایک یتیم کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کوئی فوجی طاقت نہیں، کوئی دولت نہیں، کسی بیرونی سلطنت کا سہارا نہیں، یہ کیا ہو رہا؟ یہ خیبر بھی فتح ہو گیا، اور حضرت علی مرزا خیبر کی فتح کو ایک عجیب شان سے ذکر کرتے تھے، وہ مجھے بیان کرنے کا موقع نہیں، تو مجھے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو سوال کیا ہے مولانا ڈاکٹر محمد طاہر صاحب نے کہ کیا یہ روایت فتح کی بڑی بڑی طاقتوں ہیں، کیا کہیں شیعہ کی روایات میں بھی ہے؟ تو میں ایک مجلس میں اس کا کھول کر جواب نہیں دے سکتا، پھر کبھی صحیح، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ جنگ احزاب میں ایک بڑا مرحلہ تھا۔ احزاب کہتے ہیں ایسی جنگ جو ایک فریق نہیں، احزاب کا معنی ہوتا ہے کئی جماعتیں، یہ سارے مکے کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ، وہاں کے مکے کے قریب کے جو صحرائی علاقے تھے، ان سب کے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں جمع ہو کر آئے۔ پہلے تو صرف قریش مکہ آتے تھے نا، احد میں بھی وہی آئے تھے، لیکن احزاب میں ابو سفیان اپنی قیادت میں سارے عربوں کو اکٹھا کر کے لایا، اس کو کہتے ہیں غزوہ احزاب۔ سارے گروپ آ گئے، تو حضور نے بھی صحابہ کو بتایا کہ اب تم اس جگہ ایک خندق کھود لو کہ ان کے قدم آگے آ نہ سکیں، آگے آئیں تو پہلے اس خندق میں گریں۔ تو حضور نے صحابہ کو لے کر خود خندق کھودنی شروع کی۔ جب صحابہ کرام جان کی بازی لگائے خندق کھود رہے تھے، تو ایک جگہ چٹان ایسی آئی کہ کسی بڑے سے بڑے طاقتور صحابی سے بھی، اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں کوئی خالد بن ولید نہیں تھا، کوئی بڑا جنگجو نہیں تھا۔ تو خندق کے موقع پر سب سے بڑا مدبر، جنگوں کے حالات کو سمجھنے والا، وہ کون تھا؟ نہ خالد بن ولید تھا، نہ سعد بن ابی وقاص۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں میں نہ عمر بن عاص جیسا آدمی ساتھ تھا۔ یا اللہ، یہ خندق کھودنے کے لیے
مسلمانوں کے پاس کون بڑا ہے؟ ابھی خالد مرید نہیں، بڑے بڑے لوگ نہیں آئے صف اسلام میں، تو پھر ایسے موقع پر کون تھا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ چٹان اتنی سخت ہے کہ ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، کدال ماریں ہماری ہمت نہیں۔ سب نے جواب دے دیا کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو کس کو بلایا؟ کوئی بڑا جرنیل تو تھا نہیں اس وقت۔ آپ نے پھر کس کو بلایا؟ لوگوں نے کس کو؟ حضور کو۔ تو حضور آئے تو آپ نے اللہ کا نام لے کر پہلی کدال، فارسی میں کہتے ہیں کلنگ، پہلی کدال اس چٹان پر جب ماری، ایک چمک پیدا ہوئی جس طرح بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے، جس سے پورے ماحول کو گھیر لیا۔ اس چمک نے سب کی آنکھیں جو ہیں وہ چندر کر دی۔ کام ایسی چمک اب بھی ہمارے ہاں تمدن کتنی ترقی کر چکا ہے، لیکن جب بادل گرجتے ہیں، جب بادل گرجتے ہیں اور جب بجلی کڑک پڑتی ہے، آپ کو سارے پس منظر کا پتہ بھی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ جہاں آپ کھڑے ہو ایک دفعہ دہشت آ جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ اب بھی آ جاتی ہے نا۔ حالانکہ ہم اتنے سالوں کا تجربہ، سائنس کی ترقی، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا، لیکن اس کے باوجود جب کڑک پڑتی ہے تو جہاں بھی آپ ہوں ایک دفعہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح، اس وقت جب آپ نے کدال ماری اور ایک چمک اٹھی تو چٹان جو تھی نا ٹوٹ گئی، جو ان سے ہلتی نہیں تھی وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور اس کی روشنی کدال کی ایسی تیز کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس چمک میں میں نے شام کے محلات دیکھے، شام کے محلات دیکھے۔ تو بتایا کیا کہ خندق کھودتے ہوئے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ میرے مسلمانوں بھائیوں، تم تو ان محلات پر پہنچو گے جو شام میں نے دیکھے۔ آزاد علی قصور الشام، شام کے محلات جو ہیں وہ میرے سامنے آ گئے، اور کہتی یہ یتیم ان حالات میں کہاں کی بات، اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ نقشے سامنے آ رہا ہے ایک کر کے۔ تو جب چٹان ابھی اپنی جگہ سے ہلنے کے لائق نہیں تھی، پھر آپ نے پھر دوسری دفعہ کدال مار۔ جب 2 دفعہ قرآن مانگا، دوسری دفعہ جب کدال مار تو پھر ایسی چمک پیدا ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس چمک میں مدائن کے محلات دیکھے ہیں، یعنی میرے مالک نے، میرے خالق نے، جس کو میں کہتا ہوں کہ سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے مدائن کے نقشہ میرے سامنے کر دیا۔ کتنی ضربیں ہوئی چٹان پر؟ 2۔ پھر حضور نے جب 30 ضرب لگائی تو چٹان پوری ٹوٹ گئی، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے اب اس چمک میں یمن کے محلات دیکھے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ مجھے پوچھیں کہ یہ روایت کہاں ہے، یہ کتاب دکھائیں۔ شیعہ کی کتاب حیات القلوب میں یہ واقعہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حیات القلوب کی 2ری جلد سن لیں،
حیات القلوب کی دوسری جلد کے صفحہ 55 پر پیج نمبر 55 پر روایت ہے کہ اس چٹان کے متعلق، حیات القلوب کن کی کتاب ہے؟ ملا باقر مجلسی کی، اور یہ شیعہ کے ہاں اس درجے کا عالم ہے کہ علامہ خمینی اپنے دور اقتدار میں قوم کو یہ نصیحت کرتے رہے کہ باقر مجلسی کی کتابوں پر تم چلو. تو باقر مجلسی ان کا بڑا مرکزی قسم کا آدمی ہے. اس کی کتاب ہے حیات القلوب، جلد دوسری صفحہ 55 پر. میں روایت پڑھتا ہوں الفاظ سے، میں تقریباً ترجمہ تو اردو میں تو کہہ چکا، اب جو لفظ اردو قریب بھی ہوں گے فارسی کے ان کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، کوئی اوپر لفظ آیا تو میں ترجمہ کر دوں گا. اور حق تعالی امر فرمود حضرت را با اظہار دعوت خود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ چٹان والی بات نہیں ابھی آئی، یہ میں حجر اسماعیل کی بات کر رہا ہوں. حجر اسماعیل والی جو پہلے نا جو مکہ میں کہا تھا، حجر اسماعیل پر کھڑے ہو گئے وہ یتیم نے، وہ حق تعالی امر فرمود حضرت را با اظہار دعوت خود، کہ آپ اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دیں لوگوں کو. حق تعالی امر فرمود حضرت را با اظہار دعوت خود. بس حضرت مسجد احمد حضور کعبہ میں آئے مسجد احمد وہ پر حجر اسماعیل استادہ، اور حجر اسماعیل پر کھڑے ہو کر بصدائے بلند ندا کر بڑی اونچی آواز سے کہا. اب جو آواز سے کہا وہ سن لو، کہ دیر ہو گئی چھوڑ دوں؟ یہ تو نہیں کہہ رہے دیر ہو گئی، دیر کوئی نہیں ہوئی. اب یہ دیر آپ کے ذمہ. بصدائے بلند ندا کر حضور نے حجر اسماعیل پر بڑی اونچی آواز سے کہا، اے گروہ قریش. سارے قریش کو پہلے، کیوں؟ قریش کعبہ کے متولی تھے نا، اور اسی کعبہ میں ان لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو پہلے اسی قوم کو جو ذمہ دار ہے، تو ذمہ دار کون تھے کعبہ کے؟ قریش. تو آپ نے کہا اے گروہ قریش، تو خود بھی تو قریشی تھے نا یہ. اے گروہ قریش و اے طوائف عرب. پہلے کہا اے گروہ قریش، پھر سب کو، اور اے طوائف عرب، اے عرب کے تمام علاقوں کے لوگوں کو جو عام رعیت کے طور پر مختلف قبیلے خیمے لگا کر پھیلے ہوئے تھے، جہاں گھاس پائی نظر آ جاتے تھے. تو کہا اے عرب کے مختلف گروہوں، اے عرب کے مختلف قبیلوں. تو کہا اے گروہ قریش و اے طوائف عرب شمارہ می خانم موضوع شہادت، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کو ایک مانو. خدا کو حکم تھا کہ یہی آواز دے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں خانم بسوء شہادت بوحدانیت خدا با ایمان آوردن بر پیغمبر کے من. میری پیغمبری پر ایمان لاؤ اور اس کو بس دو باتیں کہتا ہوں. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اے گروہ قریش و اے طوائف عرب شمارہ می خانم بسوء شہادت بوحدانیت خدا و ایمان آوردن بر پیغمبر کے من و امر می کنم. اور میں تمہیں اس بات کا امر کرتا ہوں شمارہ تم کو کہ ترک کنید بت پرستی را، کہ بت پرستی چھوڑ دو. وہ اجابت معاہد مرا، اور میری بات مانو، میری بات مانو. وہ آنچے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تا بادشاہ نے عرب گردید، کہ تم عرب کے بادشاہ ہو جاؤ گے. ان کو پہلے یہی لالچ دیا کہ تم پورے عرب کے بادشاہ ہو جاؤ گے. تو وہ بادشاہ اس طرح کی تو نہیں، لیکن یہاں بادشاہ سے مراد ہے سرداری،
کہ تم عرب کے بادشاہ ہو جاؤ گے، وہ گروہ عجم اور جو اجمی ملک ہیں جن کی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں وہ تمہارے سب فرم و بردار ہوں گی. گروہ عجم شما فرما برداران گردن، تمہارے فرم بردار ہوں گے، اور بہشت میں بھی پھر تم ہی آگے ہوگے. تو یہ ایک کہاں ہے؟ سن لیں، آپ نے سوال کیا، سن لیں. یہ حیات القلوب جلد دوسری صفحہ 55 میں پیش گوئی ہے. سن لی؟ اب مزید میں بات کہتا ہوں، سنیے کہ اسی حیات القلوب کے اسی جلد میں، اسی دوسری جلد میں صفحہ 448 پر، پہلے صفحہ کون سا؟ 55. اب سن لیجئے کہ دوسری جگہ کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی، سنیے میں پڑھتا ہوں. بس کلنگرا گرفت، حضور نے کدال پکڑی. کدال کس کو کہتے ہیں؟ کدال تمہیں پنجابی لوگ جو کہیں کئی بڑی مضبوط ہوئے نا، ان کہتے ہیں کلنگ، کدال. تو بس کلنگرا گرفت، حضور نے وہ کدال کو پکڑا، ضربت براہ سنگ زد، اور اس پتھر پر اس طرح مارا کہ برق ساتے شد، کہ روشنی بہت چمکی. برق کا نام بجلی، برق ساتے شد، کہ جس طرح بجلی کڑکتی ہے تو بجلی بڑی روشن ہوئی. وہ درا برق، اور اس چمک میں کسرہ شام را دیدم، میں نے شام کے محلات دیکھے ہیں. پس بارے دیگر، اور جب دوسری کلنگ را زد، دوسری جگہ کدال ماری اور برق ساتے شد، اور اس طرح کڑکتی مشری روشنی سامنے آئی، تو آپ نے کہا کہ کسرہ مدائن را دیدم، میں نے مدائن کے محل دیکھے ہیں. بس بارے دیگر کلنگ را زد، اور تیسری جگہ ماری، وہ برق لامع شد، اور وہ روشنی آئی، اور کہا کہ کسرہ یمن من دیدم، میں نے یمن کے محلات دیکھے ہیں. پس فرمود، اس کے بعد اس یتیم نے کہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ این بواضح راہ، کہ یہ جگہ جو ہیں کہ برق برا ہاتھ تعبیر، کہ جن پر بجلی چمکی، شما فتح خواہد کرد، تم فتح کرو گے، تم فتح کرو گے. تو حضور نے کہا، آگے لکھتا ہے، آج استماع این بشارت، مسلمانہ جتنے مسلمان تھے آج استماع این بشارت شاد شدند. جتنے مسلمان مکہ میں حضرت اسماعیل کے پاس اس پیغمبر کے ساتھ کھڑے تھے وہ خوش ہو گئے. انہوں نے تو ایمان تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے پیچھے خدا بول رہا ہے. یہ وہ زبان ہے جس سے کبھی آپ خود بولتے ہیں، کبھی خدا بولتا ہے، لیکن خدا کے نام پر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہاں سے بول رہا ہے. وہ تو خوش ہو گئے، لیکن یہ سارے اس وقت ہنسے ہوں گے نا. لیکن یہ جو واقعہ میں نے بتا کیا دوسرا، کہ جب یہ چمک ہوئی تو اس میں ذرا اچھی طرح معلوم کریں کہ اس روایت میں دوسری میں یہ جو ہے چٹان والی، اس میں وضاحت ہے کہ ہر ملک میں جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونا تھا، جس ملک پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہونا مقدر تھا نا، وہ حضور کو دکھا دیے گئے. شام کے محلات، مدائن کے محلات تو قبضہ ہونا تھا. تو آپ نے کن کو کہا؟ سب کو مخاطب کرتے، لیکن قبضہ ہوا کب؟ تاریخ اس کا انکار نہیں کرتی کہ قبضہ ہوا حضرت عمر کے دور میں. اب یہ بات کیا بتا رہی ہے؟ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے نتیجہ نکالنا آپ کا اپنا کام ہے کہ یہ واقعات کیسر و کسرا کا سرنگوں ہونا اور ان کے خزانوں کا مسلمان قبضے میں آنا، یہ ہوا کس کی خلافت میں؟ حضرت عمر کی خلافت میں. اور بشارت کس کو دی گئی؟ یہ بشارت جو ہے نا، یہ
کہ ان کے عہد میں یہ بشارت کن کو دی گئی؟ حضور کو. بشارت دی گئی حضور کو، اور اس وقت کے مسلمانوں کی خوشی اسی میں ہوئی. لیکن امر واقع کب ہوا؟ اس میں صرف اس وقت یہ آپ کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں، کہ یہ ہوا سب حضرت عمر کے دور میں. جب ان کے دور میں یہ ہوا کہ جو کچھ کہا گیا تھا ان کے دور میں ہوا، اور حضور نے جو پیشگوئی کی تھی تو پیشگوئی میں کن کو بشارت دی تھی؟ امت کو پوری کو. اور یہ کہا تھا کہ کیسو کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، تو کس پر؟ مسلمانوں پر. تو حضرت عمر اگر مسلمانوں کے صحیح نمائندہ نہیں اور پیغمبر کے صحیح جانشین نہیں تو ان پر یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوئی؟ اب ایک خیال آپ کے دل میں نہ گزرے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ نہ گزرے، کہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے. اگر اس خیال کو تم چھوڑ دو تو میں بھی آپ کو چھوڑ دوں گا. لیکن میں آپ کو ذرا غور کی دعوت دیتا ہوں، ذرا سنو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو شام کی زمین ہے نا، جہاں بیت المقدس ہے، اس کا نام ہے ارض مقدس. اور آپ نے مسجد اقصی جہاں ہے اس کا نام سنا ہوگا بیت المقدس کہتے ہیں نا. وہ بیت المقدس کہیں یا بیت المقدس، تو وہ کہاں ہے؟ شام کے قریب اسی جگہ. تو جب ہمارے ہاں سب سے بڑی متبرک جگہ کون سی ہے؟ حجاز، جہاں مکہ اور مدینہ ہیں. سب سے افضل جگہ مکہ اور مدینہ. ان کے بعد شام جو ہے وہ ارض مقدس ہے، وہ جگہ جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں. یہ دو جگہ. اب جس طرح آپ بتائیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سوال ہے دوسرا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حجاز میں مکہ کو اس فضیلت دی کہ مکہ کو گرانے آئے، گرا سکے؟ ابرا کا لشکر یمن سے آیا کہتے نہیں، تو مکہ گرانا چاہا، کیا مکہ کو گرا سکے؟ وہ نہیں نہ گرا سکے. کیوں؟ یہ قبلہ ہے. بندوں کی پیشانی اللہ کے آگے اس ڈائریکشن میں جھکتی ہے، تو اس ڈائریکشن کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو اللہ نے کعبہ کو بجایا یا نہیں؟ تو حجاز کے اس تقدس کے بعد اس کا کون سی علاقہ، کون سی ارض مقدس؟ شام. تو شام میں بیت المقدس بھی قبلہ رہا یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی یہ معتبر عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ یہ اللہ گھر ہے، جبین انسان جھکتی ہے خدا کے آگے ادھر رخ کر کے. جس طرح مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا، اس طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس پر قبضہ کر نہیں سکے گا. تو جب بات سنو، ٹھنڈا ہونے کا خطرہ چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا؟ کانوں کان چل رہا ہے وہ. چلو کانوں کان چلے پر دلوں میں نہ چلے یا دماغ میں نہ چلے. میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا. تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خیال کس نے ظاہر کیا؟ سن رہے ہو؟ پھر اس کا جواب تم دے دو. میں نے آپ کا حوالہ دے دیا یا نہیں؟ بتائیے. اب میں پوچھتا ہوں
کہ یہ جن کا عقیدہ تھا یہ ارض مقدس پر قبضہ کرنے کے بعد، کہ یہ خیال سب سے پہلے کس کے دل میں آیا؟ حضرت عمر کے دل میں. حضرت عمر کے دل میں آیا کہ ہم اس کو فتح کریں. کس کو؟ ارض مقدس کو. کس کو؟ ارض شام کو. کس کو؟ جس خطے میں بیت المقدس ہے. بھائی بتائیے یہ خیال کس کو آیا؟ حضرت عمر. تو اس وقت حضرت عمر کی حکومت تھی، حضور اپنے سفر آخر پر گئے ہوئے تھے، حضرت عمر مسلمانوں کے بڑے تھے، ان کو خیال آیا کہ اس پر قبضہ کریں. اس وقت مسلم فاتحین میں مصر کا فاتح بڑا بہادر جرنیل تھا، ان کا نام تھا عمرو بن عاص. تو حضرت عمر نے سن 46 ہجری میں، سن 46 میں یہ کہا عمرو بن عاص کو کہ عمرو بن عاص شام پر حملہ کرو. عمرو بن عاص نے حملہ کرنا تھا جب حکم ہوا، لیکن جب حملہ آور اور عمرو بن عاص کی فوجیں ادھر جا رہی تھیں تو بیت المقدس کے مجاور علماء اہل کتاب، بڑے بڑے پادری چھوٹے، اور دین نصارہ کا وہاں قبضہ تھا، عیسائیوں کا. انہوں نے اپنے بڑے بڑے آدمیوں کو بھیجا کہ آگے جا کر مسلمانوں لشکر کو ایک بات کہو. وہ آگے بڑھے، ان کے پادری آگے، تو آ کر کہا عمرو بن عاص کے یا ان کے نمائندوں کو کہ دیکھو یہ اللہ گھر ہے، اللہ گھر، اور ہم تمہیں پہلے بتاتے ہیں کہ تم کتنی بھی محنت کرو تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. یہ اللہ گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کو بچانا چاہے گا. ہاں ہماری کتابوں میں یہ ہے لکھا ہوا. اس کو فتح کون کرے گا اس کی علامات بھی بتائی گئی، اس کی جو فیچر ہے شکل کے وہ بھی ہمیں پتا ہے، ہم پورا جانتے ہیں. تم اس کو لے آؤ. اگر یہ وہی ہوا جس کی خبریں پہلے آ رہی ہیں تورات میں، جس کی خبریں پہلی کتابوں میں آ رہی ہیں، اگر یہ وہی ہوا ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دے دیں گے. اور اگر یہ وہ نہ ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت آج اس قبلہ کو، جس طرح مطلب یہ ہے کہ ہمارا کعبہ قبلہ بچا نا، قبلہ کر سکا قبلہ نہیں، کوئی طاقت قبلہ نہیں کر سکے. اور یہ وہی ہوا تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دیں گے. اب بات ان کے ذہن میں آ گئی تو عمرو بن عاص نے بھی کہا کہ جاؤ نمائندے بھیجے مدینہ منورہ میں، جا کر امیر المومنین امام المتقین عمر سے کہو کہ یہ پیشکش آئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں آؤ، میں جاؤں یا نہ. تو اسلام میں مشورے کی اہمیت یہی ہے کہ امیر جو ہے وہ مشورہ لے لیکن فیصلہ اپنا کرے. حضرت عمر نے ان سے مشورہ لے کر کہا کہ میں نے آپ سے مشورہ لے لیا، سنت کا تقاضا تھا، لیکن میرا دل یہی کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں. اس وقت یہ موقع کن کے لیے غنیمت تھا؟ اور ذرا سوچو، یہ موقع غنیمت تھا. یہ جو ہے نا یہ شیعہ عقیدے کے مطابق، کیونکہ آپ نے ان کا نام لے کر پوچھا ہے اسی لیے میں سوال کر رہا ہوں، ورنہ میں تو کسی پر اعتراض نہیں کرتا. اور نہ اس ملک میں ہمارا یہ شیوا رہا کہ کسی پر تنقید کریں، لیکن آپ نے بات اٹھائی تو میں کہہ رہا ہوں نا. شیعہ ذہن یہ ہے کہ حضرت عمر کی خلافت صحیح نہ تھی، حق تھا حضرت علی کا. تو اگر حضور نکلتے ہیں
مدینہ سے نکلتے ہیں تو جو بادشاہ بنا ہوا زبردستی وہ نکل گیا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کسے؟ حضرت علی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا حضرت علی کو۔ تو جب صحابہ نے مشورہ دیا اور حضرت عمر نے وہ فیصلہ کیا نہیں میں جاؤں گا، تو حضرت علی نے جو خطبہ دیا وہ نہج البلاغت میں موجود ہے، وہ بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ اس نے حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، آپ چکی کی وہ کیلی ہیں، چکی جب چلتی ہے نا گھومتی ہے تو کس گرد درمیان میں ایک مرکز ہے کیلی، اس کو کہتے ہیں قطب الرحا، رہا کا معنی چکی، تو قطب الرحا۔ حضرت علی نے کہا اے عمر آپ مسلمانوں کے لیے قطب الرحا ہے کہ سارے عالم اسلام کی چکی اس گرد گھوم رہی ہے، آپ یہیں رہیں، نہ جائیں نہ جائیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ جو شاہد رضی نے نہج البلاغہ میں یہ حضرت علی کی رائے کہ کن قطب کہ آپ قطب بن کر رہیں ادر رہا اور چکی کو چلائیں، چکی گھومے گی آپ نہ جائیں۔ اب پتہ نہیں کہ جس طرح علماء اہل کتاب جانتے تھے کہ بیت المقدس کا فاتح کون ہوگا، شاید حضرت عمر پر بھی یہ تجلی آ چکی ہو کہ تیرے جانے پر ہی یہ کام ہوگا۔ حضرت عمر نے پھر بھی کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، اور جاؤں میں انہی کپڑوں کے ساتھ، انہی کپڑوں سادہ کپڑوں کے ساتھ، اور میرے ساتھ کوئی محافظین میں عمر بن عاص اپنی جگہ کھڑا، بڑا جرنیل ہمارا، وہ اپنی فوجوں کو لے کر کھڑا ہے پیچھے، تو آپ گھبرائے نا، میں اسی طرح جاؤں گا۔ اور ایک غلام دیا ساتھ، میرے باڈی گارڈ کوئی نہ جائیں، باڈی گارڈ نہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب غلام کو میں ساتھ لوں گا تو اسلام کہتا ہے کہ غلاموں کو اپنے جیسا تصور کرو، وہی کچھ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور وہی سہولت پہنچاؤ جو تم پہنچاتے ہو۔ ہم غلامی کو اس طرح نہیں کرنا چاہتے جس طرح کہ دنیا قوموں نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو میرے ساتھ ایک غلام ہو، اور غلام کو کہا کہ تو غلام ہے، لیکن یہ کہ جتنا وقت میں رہوں اونٹ پر میں رہوں، تو آگے چلا، اور جب تیری باری آئے تو تو بیٹھے گا اور میں چلاؤں گا۔ وہ غلام بھی سارا جانتا تھا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، معلوم ہوتا کہ حضرت عمر بھی جانتے ہوں گے۔ تو حضرت عمر جب آگے گئے تو اسی طرح اونٹ تھے اور ایک غلام تھا، افلا اس کا نام تھا، اور جب بالکل قریب آنے لگا بیت المقدس تو اس وقت جو ارد گرد مسلمان پھیلے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت اپنی عزت، ہماری عزت کیا رہے گی کہ ہمارا وہ سردار جس پر ان کو چین کی نیند نہیں ہوتی وہ اس لباس میں ہے، تو ہمارے لیے ہماری عزت کریں، ہماری عزت رکھیں، آپ یہ لباس پہن لیں۔ حضرت عمر کو انہوں نے اتنا متاثر کیا کہ آپ اترے اونٹ سے اور آپ نے ان کا لباس پہن لیا۔ جب کچھ وقت تھوڑا سا چلے تو پھر حضرت عمر آئے، اترے، فرمایا کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے سر اور جھکا دیا، سر جھکا دیا۔ صحابہ حیران تھے کہ آج تو مکہ فتح ہو رہا ہے، یہ اور جھک رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا میں اس پروردگار کا شکر ادا کیوں نہ کروں
کہ مجھے اسی مکہ سے نکالا گیا تھا اور میں رات کی تاریخ میں نکلا تھا، آج اللہ پھر مجھے داخل کر رہا ہے، میں سر جھکا رہا ہوں کہ کہیں وہ نہ کہے کہ آج محمد کو فخر آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں جب چلا ہوں تو کچھ عجب پیدا ہوا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ میں اس عجب کو توڑنے کے لیے پھر نیچے اترا ہوں، یہ لباس اتارا اور پھر وہی لباس پہن لیا جس پر چلے تھے، اور عجیب کیفیت تھی۔ پیدل عمر تھے اور تھا افلاح چڑھا ہوا، اور باری اس وقت تھی غلام کی۔ کہا کہ وہ امیر المومنین مسلمان کہاں ہے کہ آگے آ رہا ہے غلام کو ساتھ دے کر، کیونکہ عہد کر چکا تھا کہ باری باری۔ پیدل عمر تھے اور تھا افلاح چڑھا ہوا، آشش کی آخری واپس ایک اژدہام میں یروشلم میں فوج ظفر موت جب گئی، اور جب ہم داخل ہوئی تو علماء بنی اسرائیل آگے بڑھے، انہوں نے دیکھا، پہچانا اور اعلان شہادت دی کہ یہ وہی ہے جس کی خبریں پہلے تورات میں آ رہی ہیں، ہم پہچان لیا جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ زبور میں بھی بات آ چکی تورات کے بعد، پھر انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی، ان الارض، کہ یہ جو شام کی ارض مقدس ہے، یرثھا، اس کو قبضہ میں لیں گے عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو تابعدار ہوں گے۔ تو یہ پیش گوئی جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی، تو علماء بنی اسرائیل نے کہا ہاں یہ وہی ہے، اور یہ بیت المقدس کی چابیاں حاضر ہیں، ہم بغیر لڑائی کے قبضہ دیتے۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے لیکن بیت المقدس جو آیا مسلمان قبضے میں بغیر لڑائی کے آیا، علماء بنی اسرائیل کی شہادت سے آیا، پہلی کتابوں کی شہادت کی روشنی میں آیا، یہ حاضر ہے، بغیر لڑائی قبضہ ہوا۔ اور اس کے پیچھے بھی ایسی روایات ہیں، میں بیان کروں تو آپ کا دل ہل جائے کہ یا اللہ، انہوں نے خطاب کی صداقت اور ان کی خلافت کی صداقت کے اتنے روشن دلائل ہوتے ہوئے بھی جو کہتے ہیں کہ ان کی خلافت صحیح نہیں۔ یہ سارے وعدے جو حضور سے ہوئے تھے، یہ سارے وعدے جو تورات میں ہوئے تھے، یہ سارے وعدے جو زبور میں آئے، یہ سارے وعدے جو انجیل میں آئے، یہ سارے وعدے جو قرآن میں دہرائے گئے، سارے پورے ہوئے حضرت عمر کے قدوم میں لزوم سے۔ تو کیا پھر اس کی خلافت میں شک؟ تو جو یہ لوگ سوچتے ہیں، ہمیں ان کی عقل پر، سوچ پر، ان کے مطالعے پر حیرت ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو چٹانوں پر حضور نے بشارت دیکھی وہ پوری ہوئی یا نہ؟ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آپ کا اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر یہ باتیں آپ کو اپنی فکر اور مطالعہ میں ایک جگہ ملیں گی۔ میرا اس پر یہ سالوں کا مطالعہ، اور میں نے آپ کے سامنے نچوڑ بیان کیا، تو میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ بوڑھا کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب قوم کو یہاں جاگنے کا وقت ہے، تو جاگنے کے وقت میں بیٹھ جانا، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ سیدھوں میں گرتی ہے جب کھڑا ہونے کا وقت ہو۔ تو میں نے دعا کی تھی نماز کے بعد، جو دعا کی کہ یا اللہ مجھے کھڑا ہو کر بات کرنے کی توفیق دے، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرض کرتا ہوں بلا مبالغہ اللہ گھر میں کہ ابھی 1 گھنٹہ اور تقریر کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں لیکن میرے ایمان کو قوت دی ہے کہ میں کھڑا ہو کر عزت تسلسل کر سکتا ہوں۔ اے اللہ تو قبول فرما۔ تو آپ سب نے کہا تھا نا آمین، کہا تھا یا نہیں؟ آپ بھی کہہ دو ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دو، یہ نہ کہو یہ آمین اونچی کہنے والے ہو گئے۔ آپ نماز سے باہر کہہ رہے ہیں، نماز کے باہر کہہ رہے ہیں، تو کوئی شخص فتویٰ نہ لگائے، یا فتویٰ لگانے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ میں آپ کی بات کو یہ تعمیل کرتا ہوں، مجھے رکا نا کہ ختم کر دیں، تو میں نے اس بات کے بعد
12 منٹ میں بات ختم کر دی ہے. اب یہی بہتر ہے یا عشاء کی نماز پڑھ کے پھر شروع کرتے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب آپ اعلان کریں کیا پروگرام. بھائی یہاں آ کر خود اعلان کریں. میں نے تعمیر ارشاد کر دی اور یہ شہادت جو دی ہے حیات القلوب کی، جب آپ چاہیں میرے پاس آ کر دیکھ سکتے ہیں.